اور ان کی نعت گوئی تو ہو چکی، اب ان کی ذات کے اور ان کے شمائل کے، ان کے جمال کی کچھ تذکرے سننے کے لیے آخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم حضرت علامہ ضلع عمر قادری صاحب کو، خطیب اسلامک سینٹر کلونی، کہ وہ آئیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ محترم ضلع عمر قادری صاحب، ان کی آمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إني عذاب لشديد، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرت علامہ محمد عزیز بن حاجی صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثنا خوان اور لمرک میں رہنے والے اہل اسلام، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے، جس کی توفیق اور جس کی عنایت سے ہم آج اس مقام پر، جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عید میلاد النبی سے موسوم اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، اور اس پر ہم اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں نوجوانی کی عمر میں اور پھر دیار خیر میں رہتے ہوئے، ایک ایسے ماحول میں رہتے ہوئے کہ جہاں بدی کے راستے میں زیادہ کشش ہے، زیادہ اٹریکشن ہے، ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجائی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امتی بنایا اور آقا کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں سب سے پہلے تو جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، انتظام کیا، وسیم بٹ صاحب اور دیگر تمام ساتھی جو ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو ان کے دلوں میں اللہ پاک مزید اضافہ فرمائے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ بعض ذہنوں میں یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ سوال پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، کیا منانا؟ میلاد منانا، کیا یہ قرآن اور حدیث کی روح میں جائز ہے یا نہیں؟ میں نے چاہا کہ آج مختصر وقت میں اپنی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن اور حدیث حضور علیہ السلام کے یوم ولادت اور آقا کے یوم ولادت پر خوشی منانے کے متعلق کیا کہتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں، اب یہ گفتگو چونکہ تھوڑی علمی ہوگی تو بعض دفعہ خطاب کے دوران میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا کہا، تو آپ دہرائیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ لوگوں میں تم پر اپنے انعامات کرتا رہوں گا، نعمتیں تمہیں دیتا رہوں گا، مگر لئن شکرتم، اگر تم میری نعمت کو حاصل کر کے اللہ میری بارگاہ میں شکر بجا لاؤ گے، اور تو کیا ہوگا؟ لازیدنکم، تو پھر اس نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا، اور ولئن کفرتم، اور اگر تمہیں نعمت مل جائے میری بارگاہ سے اور اس نعمت کو حاصل ہو کر
حاصل ہو کر بھی تم وَلَئِن كَفَرْتُمْ تم کفران نعمت کرو، میری بارگاہ میں شکر نہ بجا لاؤ تو کیا ہوگا؟ انی عذاب لشدید، تو میری بارگاہ میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اور نعمت نہیں۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی، ہم مسلمان کیسے ہوئے، ہمیں ایمان کا کس نے بتایا، ہمیں کلمے کا کس نے بتایا، رسالت کا کس نے بتایا؟ ہمیں آقا علیہ السلام نے بتایا۔ اگر ایمان کی نعمت بھی ملی تو وہ حضور کے صدقے سے ملی، حضور کے توسل سے ملی، حضور نہ ہوتے تو ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ تو آقا کی نعمت ایمان کی نعمت سے بھی اعلیٰ ہے، آقا کی نعمت ایمان کی نعمت سے بھی بالا ہے اور بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے آقا کی نعمت کو ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، نعمت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اگر نعمت ملے تو پھر اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں اگر شکر بجا لانا ہے تو اس کے کون کون سے طریقے قرآن نے بتایا۔ پہلا طریقہ جو قرآن نے بتایا، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی نعمت مل جائے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا ہو، تو پہلا طریقہ قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ نعمت کو یاد کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ یاد کیا جائے، یعنی ذکر نعمت۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 49، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا قرآن میں، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو۔ مولا کس کا ذکر کرے، کس کو یاد کرے؟ فرمایا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ کیا نعمت تھی بنی اسرائیل کی؟ اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو اس نعمت کو اللہ نے فرمایا اس نعمت کو بنی اسرائیل یاد کیا کرو۔ تو دوستو قرآن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ نعمت کو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا ہو تو پہلا طریقہ ہوا نعمت کو یاد کرنے کا، نعمت کا ذکر کرنے کا۔ اور قرآن پھر اس کے متعلق فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرُوا، اور ہمیں اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا امت مسلمہ کو، حضور کی امت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ لوگوں یاد کرو، ذکر کرو میری اس نعمت کا۔ وہ نعمت کتنی عظیم نعمت تھی، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑائی کیا کرتے تھے، تمہاری عزتیں تم ایک دوسروں کی عزتوں کے محافظ نہیں ہوتے تھے، لوٹنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تم پر کرم کیا، اللہ نے تم پر اپنا انعام کیا اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو تم میں بھیجا۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا، اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو محمد مصطفیٰ آئے، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور آقا کی نعمت کے صدقے میں تم جو ایک دوسرے کے گلے کاٹا کرتے تھے بھائی بھائی بن گئے۔ حضور کی نعمت کو یاد کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو یاد کرو۔ تو قرآن کے روح سے، قرآن کی روح سے پہلا طریقہ ہوا نعمت کو یاد کرنا، یاد کرنا، ذکر کرنا۔ آپ کو اللہ اگر جاب دیتا ہے، اگر آپ نوجوانوں کو، تو آپ اس جاب کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے نا دوستوں سے، آپ کو اللہ جاب دے دے تو آپ کہتے ہیں نا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے جاب دی۔ آپ والد کو فون کرتے ہیں، اپنی والدہ کو فون کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، خاندان والوں کو فون کر کے کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ جاب دی۔ اور جاب کیا ہے؟ نعمت ہے، اس کائنات کی نعمت ہے۔ اور یہ کائنات کیوں بنی؟ کائنات کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ آقا کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ تو جب حضور کی، آقا علیہ السلام کی ولادت کا، آقا کے میلاد کا مہینہ آئے تو پھر حضور کی نعمت کا کیوں انسان ذکر نہ کرے؟ تو پہلا طریقہ ہوا ذکر نعمت۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن فقط ایک ہی طریقہ ہے نعمت کو یاد کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا؟
قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ کی نعمتوں کو پر اللہ کا شکر بجا لانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ اور سوال کیا کہ کون سے طریقے ہیں؟ قرآن پھر جواب دیتا ہے کہ لوگوں، نعمت پر شکر بجا لانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا چرچا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ چرچا کیا جائے۔ اللہ پاک نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر اپنی نعمتیں کرتا ہوں، اب تم کیا کرو میری نعمتوں پر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان نعمتوں کو حاصل کر کر میری بارگاہ میں اس شکر بجا لانے کے لیے نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ یہ تحدیث نعمت ہوا، نعمت کا خوب چرچا کرنا۔ اگر آپ نعمت کا ذکر کریں تو پھر ذکر سے مراد یہ ہے کسی ایک کو فون کر کے کہہ دیا، کسی ایک سے گفتگو میں کہہ دیا، کسی ایک کو کسی خاص مجلس میں بیٹھ کر کہہ دیا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، مگر یہ ذکر نعمت ہوا، تحدیث نعمت نہیں ہوا۔ تحدیث نعمت میں اور ذکر نعمت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب ذکر نعمت ہو تو پھر ایک یا دو یا تین یا چار لوگوں کے اندر آپ اس نعمت کو بیان کریں گے، مگر جب چرچے کی بات آتی ہے تو پھر ایک دو کے درمیان اگر اس نعمت کا ذکر کیا تو یہ چرچا نہ ہوا۔ چرچے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جلوس کیا جائے، اس کے لیے جلسے کیے جائیں، اس کے لیے روشنیاں کی جائیں، اس کے لیے خوشیاں منائی جائیں، اور پھر جلسے میں کھڑے ہو کر اس نعمت کا تذکرہ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ تو یہ نعمت کا دوسرا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا ہوا۔ تحدیث نعمت، خوب چرچا کیا کرو اس نعمت کا، محافل سجایا کرو، لوگوں کو گھروں میں دعوت دیا کرو، لوگوں کے گھروں میں دعوت دے کر حضور کے نعت کے ترانے گایا کرو، سنا کرو، حضور کی سیرت کے تذکرے کیا کرو، حضور کے بددعا چہرے کا تذکرہ کیا کرو، حضور کے واللیل زلفوں کا تذکرہ کیا کرو، آقا کے اخلاق عظیم کا تذکرہ کیا کرو، الغرض وجود مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جاؤ تو یہ تحدیث نعمت ہوگا۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہی دو طریقے ہیں؟ کیا یہی دو طریقے ہیں نعمت کو یاد کرنے کے؟ قرآن کہتا ہے نہیں بابا، نعمت کو یاد کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ مولا کون سے طریقے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ نعمت کو یاد کرنے کا تیسرا طریقہ ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امتیوں کو بتا دو، ان لوگوں کو بتا دو جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر کیسے بجا لایا جائے، ان کو بتا دو کہ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں خوب خوشیاں منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو۔ تو قرآن نے تیسرا طریقہ بیان کیا کہ نعمت ملے۔ پہلا طریقہ تھا ذکر نعمت، کیا تھا؟ ذکر نعمت۔ دوسرا طریقہ تحدیث نعمت، کیا؟ تحدیث نعمت۔ تیسرا طریقہ جشن منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ سورہ یونس کے اندر کہ اے میرے محبوب بتا دیں کہ جب ان پر اللہ کا فضل ہو، کیا ہو؟ اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر خوشیاں منایا کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا میں واجب آ گیا۔ کیا آ گیا؟ واجب، حکم ہے۔ اب بعض لوگ اس پر لڑائی کرتے پھرتے ہیں کہ کیا حضور کے میلاد پر خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ دوستو قرآن کہتا ہے کہ دوستو اس پر تو بحث ہی نہیں، خوشی منانی چاہیے یا نہیں، اس پر تو بحث ہی نہیں۔ ارے قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانی چاہیے۔ اب بحث کیا ہونی چاہیے؟ ڈسکشن اگر ہو بھی، ڈیبیٹ اگر ہو بھی، ڈسکشن ہو، ڈیبیٹ ہو تو پھر وہ اس پر ہونی چاہیے کہ خوشی کیسے منائی جائے۔ اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ خوشی منائی جائے یا نہ جائے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب بتا دیں اگر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، دو چیزیں بیان ہیں، کیا؟ فضل اور رحمت، تب خوشی منایا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے۔ اب لوگ آج کے دور میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر خود کرتے نہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، نہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب قرآن کی تفسیر کی جائے تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی۔ تفسیر القرآن بالقرآن اسے کہا جاتا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے، پھر تفسیر القرآن بالحدیث،
پھر تفسیر قرآن پاک کی حدیث سے کی جاتی ہے۔ اب جب قرآن کہتا ہے کہ جب فضل ہو، اب اس فضل کو قرآن سے سمجھیے کہ فضل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ لوگوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمت اور میرے محبوب کا یہ فضل، میرا محبوب فضل ہے تم پر، اگر میں نہ بھیجتا تمہاری طرف لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فضل حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، اگر دو چیزیں جمع ہو، فضل بھی جمع ہو اور رحمت بھی جمع ہو، تو پھر خوشی منایا کرو، پھر جشن منایا کرو۔ تو فضل ہوا حضور کی ذات، فضل حضور کی ذات ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رحمت کیا ہے، رحمت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ لوگوں رحمت کا کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو، رحمت کیا ہے؟ ارے میرے اس قرآن کے حکم کو دیکھو، میرے اس قرآن کے اعلان کو دیکھو، میں نے اور بھی انبیاء کو بھیجا تھا، آدم کو بھیجا تھا، اسماعیل کو بھیجا تھا، زکریا کو بھیجا تھا، یحییٰ کو بھیجا تھا، مگر جس کو بھی بھیجا کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، جس کو بھی بھیجا کسی خاص نگری کے لیے بھیجا، جس کو بھی بھیجا کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا، مگر اب باری آ رہی ہے محمد مصطفیٰ کی، اب میں مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اب میرے مصطفیٰ کو میں نہ عرب کے لیے بھیج رہا ہوں، نہ عجم کے لیے بھیج رہا ہوں، نہ فقط مکہ والوں کے لیے بھیج رہا ہوں، نہ فقط مدینہ والوں کے لیے بھیج رہا ہوں، ارے مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں، ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو میں اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو محبوب، اللہ نے فرمایا محبوب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فضل بھی تیری ذات ہے، رحمت بھی تیری ذات ہے، تو جب تیری ذات کی ولادت ہو فلیفرحوا، لوگوں خوشی منایا کرو، فلیفرحوا، خوشی منایا کرو۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ آپ کو لوگ، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس چونکہ عام طور پر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اسلام کا علم کم ہو گیا، نماز کے کتنے فرائض ہیں کتنے لوگوں کو پتہ نہیں، ہاتھ کھڑا کر لیں، ایمان سے بتائیں کتنے فرائض ہیں نماز کے اندر، کتنے واجبات ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، واجبات، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی سمجھتے ہیں کہ ہم میلاد النبی پر فتوے لگاتے پھرتے کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ دوستو ہمارا یہ حال ہے، ہمارے ہاں علم جو ہے کم ہے اور دعوے بڑے ہیں، فتوے بڑے ہیں۔ آئیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے۔ میرے سامنے اس وقت ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے میلاد النبی۔ کیا ٹائٹل ہے؟ میلاد النبی۔ یہ میرے استاد اور میرے شیخ حضور شیخ الاسلام اور عالم اسلام کے عظیم مفکر مفسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں آپ نے 1500 صفحات پر فقط اس عنوان پر ایک کتاب لکھی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ حرام کہنے میں، بدعت کہنے میں تو ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں نا، بس بدعت ہے، بس حرام ہے۔ انہوں نے 1500 صفحات کے اندر ثابت کیا کہ میلاد النبی جائز ہے قرآن کی روح، 1500 صفحات میں۔ یہ علم ہے نا، ہمارے ہاں علم نہیں ہے، اس لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بچے ہیں، نوجوان ہیں، کوئی آ کے بات کر گیا، اب اسے اتنا پتہ نہیں ہوتا تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہاں واقعتاً شاید بدعت ہو، شاید شرک ہو۔ اس لیے کوشش کیا کریں قرآن کو خود پڑھنے کی۔ کیا کرنے کی؟ قرآن کو خود پڑھنے کی، اور قرآن کو کسی اہل علم سے سیکھنے کی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ نعمت کو، اللہ کی بارگاہ میں نعمت کا شکر بجا لانے کے 3 طریقے تو ہم نے بیان کر دیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لفظ عید ہے، یہ لفظ عید وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ بولیے نا، غلط ہے، اور وہ اس پر بنیاد پھر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا عیدیں تو 2 ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، تو عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کی روح سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن خوشی ہو، جس دن اللہ کی نعمت ملے، اس دن کو عید کے طور پر منانا بھی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے اس لفظ عید پر
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ایک اللہ کے نبی نے دعا کی اور کہا کہ مولا انزل علینا، ہم پر نازل فرما مائدۃ من السماء، آسمانوں سے من و سلوہ نازل فرما. اور پھر اس لیے کہ مولا جس دن تو وہ نعمت نازل کرے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ نعمت وہ جس دن اترے گی وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے سب کے لیے عید کا دن ہوگا. یعنی جس دن نعمت کھانا رزق اللہ کا وہ مل جائے تو وہ عید ہو جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت عظمیٰ جس دن ہمیں میسر ہو وہ دن عید کیوں نہ ہو جائے، وہ دن کیوں نہ عید ہو. یہ 4 طریقے آپ کو میں نے بیان کر دیے. اب 2-3 مزید سوالات تھے میرے ذہن میں جس پر مجھے بتایا گیا کہ لوگ جو ہیں یہ بار بار باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ کو بتا رہا ہوں پھر جواب دوں گا. سوال یہ ہے کہ یوں تو ہر دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا دن ہے، آپ کے تذکروں کا دن ہے، آپ کے بیان کا دن ہے، آپ کی سیرت کا دن ہے. تو خاص طور پر جس دن حضور کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو، اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے حضور کی ذکر کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے تو وہ تو کسی بھی دن ہو سکتا ہے. عین عید میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کے دن اس کو منانے کی قرآن کے اندر کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. قرآن انبیاء کرام کی ولادت کے دن کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سن لیجئے. قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیکم، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت کے متعلق قرآن کہتا ہے سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ سلامتی ہے، سلامتی ہو میرے اس نبی پر، زکریا علیہ السلام پر. مولا کب سلامتی ہو؟ مولا ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ان پر ہر وقت سلامتی ہو، ہر دم سلامتی ہو، صبح سلامتی ہو، شام سلامتی ہو. مگر مولا تو جس سلامتی کی بات کر رہا ہے وہ کس خاص موقع کے لیے ہے؟ فرمایا سلام علیہ، سلامتی ہو میرے نبی پر یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیا گیا، ویوم یموت، جس دن پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولادت خوشی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس دن میرا نبی اس دنیا سے پردہ کر گیا اس دن بھی ویوم یموت، اس دن بھی سلامتی ہو. ویوم یبعث حیا، اس دن بھی سلامتی ہو جب میرا نبی اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن، اس دن بھی اس پر سلامتی ہو. تو قرآن سلامتی کو ایک دن کے لیے خاص نہیں کرتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی پر یوں تو ہر سال نبی کے تذکرے کیا جائے، یوں تو ہر سال نبی کی بات کی جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے، مگر جس دن حضور کے ولادت کا دن آئے اس میں سلام کا، سلامتی کا، حضور پر درود و سلام کا نذرانہ بار بار کثرت سے بھیجا کرو. اب ایک اور سوال بھی ہے ذہنوں میں، اور وہ سوال بڑا اہم سوال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک ولادت کا دن تو اگر 12 ربیع الاول ہے، مگر آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا. آپ کا بولیے نا، وصال بھی اسی دن ہوا. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی دنیا سے گیا وہ دن تو غم کا دن تھا. جس دن نبی گیا، نبی پردہ نشین ہو گئے، نبی کی نعمت تم سے چلی گئی، اس دن کو غم کے طور پر منایا کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، قرآن والوں کا عقیدہ، حدیث والوں کا عقیدہ کیا ہے. نبی کے متعلق یاد رکھیں کہ جب نعمت ملے تو خوشی ہوتی ہے، جب نعمت چھن جائے تب غم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے نا؟ جب نعمت ملے خوشی ہوتی ہے، جب نعمت چھن جائے غم ہوتا ہے. مگر دوستو کون کہتا ہے کہ حضور ہم سے چلے گئے؟ کون کہتا ہے کہ آقا ہم سے چھن گئے؟ ارے آقا آئے تھے، آج تک ہمارے اندر ہے، قیامت تک ہمارے اندر رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. اور اگر کوئی سوال کرتا ہے تو قرآن کی آیت سنا دیجئے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोगों जान लो वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, मेरा महबूब रसूलुल्लाह तुम्हारे अंदर मौजूद है। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, कुरान मेरा रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है। और फिर हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़िए ना मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई खालिक अल्लाह के सिवा, इलाह अल्लाह के सिवा, पालने वाला अल्लाह के सिवा। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई कहे कि अल्लाह का रसूल था, अल्लाह के रसूल थे, तो बोलिए वो काफिर होता है या नहीं होता है? क्यों? इसलिए कि जिसका अकीदा ये हो कि हुजूर थे, हुजूर चले गए, हुजूर गुजर गए, हमसे चले गए, वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। ईमान वाले कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक रसूल रहेंगे। रसूल वो है जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है। अगर गुजर गए होते तो कलमा ये होता मोहम्मद कान रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल था, ये कलमा होता। मगर कलमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। तो उस दिन विशाल के दिन को गम के तौर पर तो तब मनाया जाए कि विशाल दायमी हो, दूरी दायमी हो, हमेशा के लिए आका चले गए। मगर दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम चले कब गए? आका फकत पर्दा फरमा गए, आका फकत पर्दा फरमा गए। उस वक्त 1450 साल पहले, बल्कि 1427 साल पहले, जब आका अलैहिस्सलाम मदीना में चला करते थे, मक्का में चला करते थे, उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा भी आका को देखते, दुश्मन भी आका को देखते, अबू जहल भी आका को देखता, अबू बकर भी आका को देखते, उस्मान गनी भी आका को देखते, उमर फारूक भी आका को देखते। मगर आज 1450 साल गुजरने के बावजूद आका उस तरह मौजूद है, मगर आका को देखने के लिए नजर भी अबू बकर जैसी चाहिए, नजर भी उमर फारूक जैसी चाहिए, नजर भी उस्मान गनी जैसी चाहिए। और जिनको वो नजर मिल जाती है, इमाम जलालुद्दीन सयूती, जिनको वो नजर मिल जाती है, तो आका उनको दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर 75 मर्तबा नजर आता है। हजूर पीर मेहर अली शाह साहब, हजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल्ड शरीफ के हैं। आपको हजूर अलैहिस्सलाम का दीदार बेदारी की कैफियत में हुआ। रात नमाज असर की 4 सुन्नतें जो गैर वाक़िदा हैं, उनको आपने नहीं पढ़ी वो सुन्नतें, और आपने फर्ज जो है अदा किए। और फर्ज अदा करने के फौरन बाद, सलाम फेरने के बाद, जब आपने सलाम फेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और फिर इस तरफ उसी वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का सिराफा अनवर वहां मौजूद। आका अलैहिस्सलाम पर आपकी नजर पड़ी, जब आका को देखा, आका ने फरमाया कि मेहर अली तू मेरे खानदान से होकर मेरी सुन्नतों को छोड़ता है, जब तेरा ये हाल होगा तो फिर मेरी अपनी उम्मत वालों का क्या हाल क्या होगा। तो हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बेदारी की कैफियत में हुजूर का दीदार करके फिर लिखते हैं, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। आका पर जब नजर पड़ी तो हुजूर पर नजर पड़ने की वजह से फरमाया, आका सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात सुभान है। क्यों? इसलिए मा अजमलका कि आका आप जैसा जमील कोई नहीं, मा अहसनका आका आप जैसा हसीन कोई नहीं, मा अकमलका आका आप जैसा कामिल कोई नहीं। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जारियां। जिनको दीदार नसीब होता है दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा नशीन होने के बाद भी जिनकी आंखें अबू बकर जैसी हो, उन्हें भी दीदार नसीब होता है। तो आका हम में मौजूद है, विशाल पर गम करने की तो बात ही नहीं है, आका तो हम में मौजूद है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि बाद लोग ये सवाल जो मैंने पहले दोहराया था कि उस दिन की क्या अहमियत है कुरान के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की अहमियत के मुताबिक आपको बताऊंगा। एक आयत करीमा है, आपने बार बार पढ़ी होगी, मगर आज आपकी तवज्जो एक अहम बात की तरफ लाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. آقا کی ولادت کے متعلق، حضور کے ولادت کے متعلق اللہ نے سورت اتاری. فرمایا لا اقسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا زائدہ ہے. میرے محبوب مجھے قسم اٹھانے کی تو یوں ضرورت نہیں ہے، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں رب ہوں، خالق ہوں، رب کائنات ہوں، ساری نعمتوں کو بنانے والا ہوں، ساری مخلوقات کو خلقت کرنے والا ہوں. اس لیے میں قسم کیوں کر اٹھاؤں؟ لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، مگر اب میں قسم ضرور اٹھاؤں گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ. مگر محبوب میں قسم اگر اٹھاتا ہوں تو فقط تیرے شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. مولا کیوں؟ مولا تو حضور کے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ کیا مولا اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس میں حجر اسود ہے؟ کیا اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے؟ کیا اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس میں صفا مروہ ہے؟ مولا کیا اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ اس میں تیرا گھر کعبۃ اللہ ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں نہیں، میں اس لیے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. لا اقسم بهذا البلد، میں اگر اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں وانت حل بهذا البلد، فقط اس لیے کھاتا ہوں کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ اس میں پیدا ہوا، میرا محبوب اس میں پیدا ہوا، میرے محبوب کی ولادت اس میں ہوئی. اور پھر ووالد، میں اپنے محبوب کے ولادت پر محبوب کی قسم اٹھاتا ہوں. وما ولد، جس کی ولادت ہوئی اس کی قسم اٹھاتا ہوں. تو اللہ نے دوستوں قرآن کے اندر حضور کی ولادت کے دن کو اتنا اہم قرار دیا، حضور کی ولادت کے شہر کو اتنا اہمیت دی کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی تھی اس دن کی قسم رب کائنات نے کھائی. تو وہ لوگ جو اس دن کو اہمیت نہیں دیتے، اس دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ لوگ نادان ہیں، قرآن کو پڑھ کر بھی نہیں سمجھتے. ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے بخاری شریف کے متعلق. ہمارے استاد شیخ الحدیث محمد معراج الاسلام صاحب فرماتے تھے، وہ یہ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ بالعشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، بالعشق نبی پڑھاتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا. پڑھنے والے قرآن اور بھی پڑھے ہیں، قرآن کے ترجمے کرنے والے اور بھی پڑھے ہیں، مگر جب آقا کا کوئی عاشق اس قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو قرآن کے اصل انوار و تجلیات کو وہی حاصل کرتا ہے. میں آپ کو اب چونکہ وقت کم ہے، قرآن مجید کی ایسی ایسی آیتیں ہیں ان کا ترجمہ بے شمار لوگوں نے ترجمے کیے، مگر آپ خود ایمان سے فیصلہ کر لیں کہ جب کوئی اللہ والا حضور کے عشق جس کے سینے میں ہو، جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو اس ترجمے کی بات ہی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دن کی اہمیت قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ہے. اب آخر میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کر دوں کہ حدیث مبارکہ میں بعض لوگ یہ پھر کہتے ہیں، یہ تیسری بات، تیسرا سوال اور آخری سوال، کہ آقا علیہ السلام کی بے شک ولادت کی دن کی بھی اہمیت ہے، اللہ نے قسم بھی اٹھا لی، نعمت پر اللہ کا شکر بھی بجانا چاہیے، مگر نعمت حضور علیہ السلام چونکہ خود ہے تو کیا آقا نے خود بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے تھے؟ کہ آقا نے خود بھی اپنا میلاد منایا تھا یا نہیں منایا؟ آئیے قرآن سے حدیث پاک سے پوچھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کیا خود اپنا میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ حدیث پاک میں یہ حدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، اس کو کوڈ کیا. کس میں؟ ایک کتاب ہے احسن المقصد فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور آپ اس کے اندر آقا علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام نے دو تین بکرے لیے، ان کو ذبح کیا، اور جب ذبح کیا تو ذبح کر کے ان کو آقا نے صدقہ کر کے غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر بانٹ دیا اس کا گوشت. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج کا دن نہ تو عید کا دن ہے، آقا کیا یہ گوشت جو آپ بانٹ رہے ہیں صدقے کا گوشت ہے؟ صدقے کا گوشت ہے؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں، صدقے کا گوشت نہیں ہے. یہ حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی تک پہنچی. بہت سے علماء نے اس پر لکھا. امام جلال الدین سیوطی اس پر شرح کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، ایلیبوریٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نے صدقے کے متعلق فرمایا کہ صدقہ نہیں تھا اور عید کا دن بھی نہیں تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں آپ نے تقسیم کیا تھا؟
وہ 2 بکرے کیوں ذبح کیے تھے؟ بعضوں نے کہا کہ یہ آقا کا عقیقہ تھا. کیا تھا؟ عقیقہ تھا. مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا عقیقہ ایک دفعہ ہو چکا تھا. آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ دے دیا تھا، اور اصول ہی ہے عقیقہ ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ بھی نہیں تھا. تو کیا تھا؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا نے اپنے ولادت کے دن اللہ کی بارگاہ میں خوشی منانے کے لیے 2 بکروں کو ذبح کیا، ان کو پھر تقسیم کر دیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. پھر دوسری حدیث پاک، بعض لوگ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ بخاری کے اندر نہیں ہے، مسلم کے اندر نہیں ہے. آئیے آپ کو مسلم و بخاری کی حدیثیں سناتا ہوں. مسلم شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ، اے ابو قتادہ، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو. آقا بے شک رکھیں گے، مگر آقا یہ تو بتائیے کہ پیر کے دن کے روزے رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ فیہ ولدت، کہ لوگوں میرے صحابہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزے رکھو کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، پیر کے دن کی پیدائش ہوئی تھی. تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزے رکھا کرو. حضور نے اپنے میلاد کو منانے کے لیے حکم دیا، اور میلاد خوشی منانے کا حکم دیا. اب وہ روزے رکھنے تھے، وہ ایک عمل تھا. میں نے آپ کو عرض کیا 3-4 مختلف طریقے ہیں، مگر خوشی منانی چاہیے، جس طرح مرضی منا لیں، مگر اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے کہ خوشی منائے یا نہ منائے. بحث اس پر ہونی چاہیے کہ کس طرح منائی جائے، یہ ہونا چاہیے. پھر آقا علیہ السلام کی بخاری شریف کی بہت اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک سن کر آپ کے دل انشاءاللہ باغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک کتاب النکاح کی ہے بخاری شریف کے اندر. حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، کون؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، آپ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ انہیں ایک خواب آیا. کیا آیا؟ خواب آیا. خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل نظر آیا. ابو جہل کو جانتے ہیں نا؟ ابو جہل وہ شخص تھا جس کے مذمت میں اللہ نے پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس ابو لہب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، اس کے مرنے کے 1 سال کے بعد. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ میرا حال بڑا برا ہے، صبح و شام مجھ پر عذاب آتا ہے، مجھ پر عذاب ٹلتا نہیں ہے، عذاب کی کمی نہیں ہوتی، عذاب ہوتا رہتا ہے صبح و شام. مگر حیرت کی بات ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو پھر میری ان 2 انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اور میں اس پانی کو پی کر جہنم کے اندر اپنے عذاب کے اندر تخفیف اور کمی محسوس کرتا ہوں. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. ابو لہب خواب میں نظر آیا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، اور ابو لہب نے کہا اس کی وجہ یہ ہے. ابو لہب نے کہا، حضرت عباس نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ جو کہ کافر کو دنیا کے اندر اس کے نیک عمل کا اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں. یہ اصول ہے. اگر کوئی کافر چیریٹی دے، یہاں دیتے ہیں نا آئرش لوگ، چیریٹی ہم سے زیادہ دیتے ہیں، نیکیاں ہم سے زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ ہم سے کم بولتے ہیں، غیبت ہم سے کم بولتے ہیں، مگر اگر کوئی یہ کہے